گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل کا پروگرام دیکھ رہے ہیں آداب زندگی۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وحمد الرب وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربہ فقد طلب الخیر وکانہ۔ فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے خیر یعنی بھلائی کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسانی زندگی میں کئی چیزیں، کئی معاملات، کئی ایکٹیویٹیز انسان کی ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے لیے کئی چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں، جو سیکھ کے عمل کیا جاتا ہے بہت ساری غلطیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا تھیم آپ سمجھتے ہیں آداب زندگی۔ روزمرہ زندگی سے متعلقہ کئی قسم کے سوالات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آداب زندگی پروگرام خلیفہ امیر علیہ سنت، جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ ہوتا ہے، اور امیر علیہ سنت کے شہزادے خلیفہ امیر علیہ سنت، ان سے ہم مختلف سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل بھی نصیب فرمائے۔ آئیے آج کے سلسلے، آج کے پروگرام آداب زندگی میں خلیفہ امیر علیہ سنت سے کچھ سوالات بھی کریں گے، اور ان سے انشاءاللہ الکریم دعائیں بھی لیں گے۔ یہ حضور آداب زندگی پروگرام میں میرے پاس کچھ سوالات ہیں، ان میں سے کچھ سلیکٹڈ سوالات آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ یہ جو کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، کچھ پیرنٹس بچوں کی اس عادت سے پریشان بھی ہوتے ہیں، بڑی ایک بعض پریشانی میں یا کسی ان انٹینشنلی مطلب کچھ عادت بن جاتی کچھ لوگوں کی کہ دانت سے ناخن کاٹتے ہیں۔ تو کیا دانت سے ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں، ناخن جو نا وہ دانتوں سے نہیں کاٹنے چاہیے، کہ اس سے جو نا وہ برس جو ہوتا ہے نا، مرض برس، جی جی، یعنی جو سفید داغ نہیں ہوتے جسم پر، اس مرض کا اس میں خدشہ ہے۔ اچھا، یوں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک نظافت کے بھی یہ خلاف ہے، اخلاقاً بھی درست نہیں ہے کہ جو بھی سامنے والا دیکھے گا تو وہ اس کو عجیب سا محسوس ہوگا، کہ اخلاقاً بھی جو نا وہ ناخن اگر دانت سے اگر کاٹے گا جی تو عجیب سا محسوس ہوگا، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ناخنوں کے اندر میل ہوتا ہے۔ اب یہ میل اندر جائے تو یہ صحت کے لیے درست نہیں ہے۔ اچھا، ویسے اب بالفرض تھوڑے سے ناخن اگر بڑے بھی ہیں نا، تب بھی ہونا ہی چاہیے کہ اس کو میل نکال دینا چاہیے۔ صحیح ہے۔ بڑے ناخن رکھنا تو ویسے ہی مطلب نہیں، ویسے مناسب اگر نہیں۔ 40 دن اگر ہو جائیں اتنے بڑے، 40 دن سے نہ کاٹے ہوں، تو پھر تو ویسے ہی جو نا وہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ اور مجھے تو اچھا تو یہی لگتا ہے کہ ناخن جو نا کٹے ہوئے ہوں، یہی اچھا لگتا ہے، صحیح ہے، ناخن نہ ہو، ایسا کٹے ہی۔ ہوئے ہوں بس۔ کچھ اس میں میل کچھ جمع ہوتا ہے، پھر یہ کہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے چکناہٹ بھی اندر جاتی ہے، دھونے میں بھی ٹائم زیادہ لگتا ہے کہ اندر سے چکناہٹ نکالنی پڑتی ہے، کھانے کے اجزاء بھی چلے جاتے ہیں نا بعض کو، ان کو بھی جی دھونا پڑتا ہے۔ تھوڑے سے اگر بڑے ہوں گے، تب یہ چھوٹے ناخن ہوں گے تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، آرام سے یہ دھل گئے، یوں کیا صابن لگایا، یوں کیا دھل جاتے ہیں ہاتھ۔ بڑے ناخن بھی نہ رکھیں، ناخن چھوٹے رکھیں، اور بچے بھی بڑے بھی سب اپنی سعادت کو نکالیں، کبھی توجہ جائے تو ہٹا دیں اس کو نا۔ ناخن جو ہے وہ جیسے شہزاد نے بتایا کہ ناخن دانت سے نہیں کاٹنے چاہیے۔ حضور ایک اور سوال ہے، اور قرب قیامت کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو قرآن پاک سے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے، تو کیا حفاظ کرام کے دلوں سے بھی قرآن پاک محو کر دیا جائے گا، یعنی مٹا دیا جائے گا؟ جی ہاں، کہ یہ جو قرآن پاک کے الفاظ ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، تو اس وقت جو لوگ ہوں گے تو ایک رات ایسی آئے گی کہ لوگ جب صبح کریں گے تو پھر وہ یہ الفاظ انہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ، اچھا، پھر یہ کہ جن کو یاد تھا قرآن پاک، جن کے دلوں میں تھے، وہ بھی
وہ یاد نہیں ہوگا. اللہ اللہ. تو یہ بھی قرب قیامت کی جو ہے نا ایک نشانی ہے. اس پر کوئی حدیث پاک کوئی روایت ہے اس حوالے سے؟ جی ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ پر ایک رات ایسی آئے گی کہ لوگ صبح کریں گے تو قرآن کی ایک آیت بلکہ ایک حرف تک کسی دل میں نہ ہوگا. اللہ. وہ سب تمام دلوں سے محو ہو جائے، وہ سب جو ہے وہ تمام دلوں سے محو ہو جائے گا، یعنی مٹا دیا جائے گا. اللہ. ٹھیک ہو گیا حضور. یہ بھی ہماری معلومات میں یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی کا بھی ذکر ہوا اور قرب قیامت کا ذکر ہوا. اللہ پاک ہمیں عافیت نصیب فرمائے. آمین. حضور یہ جو کاؤنٹر ہے، کاؤنٹر تسبیح، تو یہ انگلی میں پہن کر کچھ لوگوں کو دیکھا ہے حرم میں بھی، یہاں بھی بعض اوقات انگلی میں کاؤنٹر پہنا ہوتا ہے، تو اسی میں نماز پڑھنے لگتے ہیں. کاؤنٹر تسبیح جو ہے نا وہ انگلی میں پہنی ہوئی ہے اور اسی طرح نماز پڑھنا، یہ کیسا ہے؟ ہاں دیکھیں، اگر کاؤنٹر تسبیح ہاتھ میں ہے، انگلی میں یوں پہنی ہوئی ہے تو نماز تو ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، واجب بھی وہ بھی ادا ہو جائے گا، مگر یہ ضرور ہے کہ اس کے ہونے سے توجہ بٹے گی. اب جیسے جب یہ کیا کہتے ہیں ہاتھ باندھیں گے، تب اگر الٹے ہاتھ پہ یہ کاؤنٹر تسبیح ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ابھرے گی، یہاں تو ایک آزمائش ہوگی. اگر ادھر ہے تب بھی اس کا جو رنگ، جو اس کا نچلا حصہ ہے نا، وہ یہاں ڈسٹرب کرے گا، ہاں جی ہاں جی. تو یہ توجہ بٹے گی. صحیح. اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ نماز ہونا ایک الگ چیز ہے. بالخصوص جو مذہبی لوگ ہیں، علماء ہیں، پیشوا ہیں، ان کو تو اسے احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ یہ عوام کے مرجع ہوتے ہیں یا مقتدا ہوتے ہیں کہ عوام ان کی اقتدا کرتی ہے. ان کو دیکھ کے لوگ جو ہے نا وہ فالو ان کو کرتے ہیں. دیکھ کے عوام جو ہے نا، چونکہ ان کے فالوورز ہوتے ہیں. جی. اچھا، اب کیا ہوگا کہ ان کو جب لوگ دیکھیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی کوئی افضل کام ہے، یہ کوئی اچھا کام ہے جو کہ یہ کرنا چاہیے، وہ یوں پھر آزمائش میں نہ پڑ جائیں. اچھا. لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. نماز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، توجہ بٹے گی، خضوع جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. یہ مسئلہ پتہ چل گیا کہ نماز تو اس طرح ہو جائے گی، لیکن احتیاط یہی بہتر ہے کہ یہ نہ پہن کے نماز پڑھا جائے، کیونکہ دیکھنے والوں کو تھوڑا عجیب بھی فیل ہوگا. ویسے کاؤنٹر حضور اپنے پاس رکھنے کے فائدے کو محسوس کیے ہیں آپ نے؟ کاؤنٹر تسبیح اپنے پاس ہونا نماز کے علاوہ، ویسے عرض کر رہا ہوں. ہاں جی ہاں بالکل. کاؤنٹر تسبیح اگر ہوگی تو اس میں ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں جب کاؤنٹر ہے تو ذرا اس کی توجہ جائے گی کہ یہ کاؤنٹر میں نے کیوں رکھا ہے، تو اسی لیے رکھا ہے کہ میں اس کو استعمال کروں. اس کا استعمال کیا ہے؟ ذکر و اذکار کرنا. اور یہ درود شریف پڑھے گا، تسبیحات وغیرہ پڑھے گا، تو یوں سے فائدہ تو ہے کہ کاؤنٹر ہونے سے اس کاؤنٹر اس کو کچھ یاد دلائے گا. کاؤنٹر یاد دلا دیتا ہے اس کو جو درود پاک پڑھنا یاد دلائے گا کاؤنٹر. نہیں، رکھنا چاہیے پاس، رکھنا چاہیے. سنت بھی بالکل مدنی مذاکرے میں اس کی ترغیب دلا رہے تھے کہ یہ ہوتا ہے تو اس سے وظیفے کا عدد بھی بندے کا پورا بالکل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو موبائل جب سے آیا نا، اس سے توجہ انسان کی بہت ساری چیزوں میں لے جاتا ہے. کال آ گئی، میسج آ گیا، تو توجہ ادھر چلے گی، بندے کا وظیفہ بعض اوقات رہ جاتا تھا. اب کاؤنٹر ہاتھ میں ہوگا، جیسے کال سے فری ہوا، کام سے فری ہوا، پھر بندے کا وہیں سے وہ ذکر، وہ درود اب چل یہ ہے پڑتا کہ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جمعہ کے خطبہ میں بھی کاؤنٹر رکھے، ہاں ہاں. اور جمعہ کے بیان میں گیا اس میں بھی کاؤنٹر رکھے، اچھا. یا کسی سنت و بھرے اجتماع میں گیا، بیان سن رہا ہے، درس سن رہا ہے، تو اس میں یہ کاؤنٹر رکھے، تو اس وقت کاؤنٹر نہیں رکھے گا، صحیح صحیح. اس وقت یہ جیب میں رکھے گا. کیونکہ اس وقت تو یہی ہے کہ جو بیان وغیرہ ہے وہ توجہ کے ساتھ سنے گا. تلاوت کے دوران بھی یہ کاؤنٹر نہیں رکھے، ورنہ یہ غلطی سے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس وقت یہ توجہ کے ساتھ یہ سنے گا. حضور ایک اور سوال ہے کہ اذان کے دوران بجلی چلی جائے یا آ جائے تو اذان جاری رکھی جائے گی یا دوبارہ نئے سرے سے دی جائے گی؟ لیکن مؤذن نے اذان شروع کی، اس وقت لائٹ نہیں تھی، بجلی آ گئی، اب یہ حی علی الصلاح پہ پہنچا ہوا یا کچھ اذان دے چکا ہے، یا جو ہے وہ اذان دے رہا تھا، اس دوران لائٹ آ گئی یا بجلی چلی گئی ہے، تو اب اس طرح کیا وہ اذان چھوڑ دے، روک دے وہاں پہ، یا اس کو جاری رکھے؟ یعنی دونوں صورتوں میں یہی ہے کہ اذان جاری رکھی جائے گی اور اذان جو ہے وہ دہرائی نہیں جائے گی، صحیح. کیونکہ ایک ہی بار اذان دینا سنت ہے. اچھا حضور، یہ قبرستان کی حاضری، قبروں پہ حاضر ہونا، اس حوالے سے مختلف موضوعات چلتے رہتے ہیں، گفتگو چلتی رہتی ہے، تو کیا قبروں کی زیارت کرنے سے بھی دل نرم ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل،
کہ قبر کی جو زیارت ہے نا، قبر کی زیارت سے مراد ہے کہ قبرستان جانا، جی تو قبرستان جانے سے دل جو ہے نا نرم ہوتا ہے، اس لیے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی موت کو یاد کرے گا، جب اپنی موت کو یاد کرے گا تو دل اس کا نرم ہوگا۔ ٹھیک۔ جب یہ اس کے ذہن میں تصور جم جائے گا کہ مجھے مرنا ہے، جس طرح آج یہ لوگ دفن ہے، ان کو کسی نے دفن کیا ہے، تو اس طرح مجھے بھی کل یہیں آنا ہے، اس قبرستان نہیں تو کسی اور قبرستان میں۔ اگر دفن نہیں ہونا تو مرنا تو ہے نا، مرنا تو ہے۔ کہ چونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو قبر نصیب ہو، بعض کا درندہ کھا جاتا ہے، بعض کا بندہ جو ہے نا وہ بہہ جاتا ہے، سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ کوئی مچھلی وغیرہ اسے کھا جاتی ہے، تو وہی اب اس کی قبر ہے۔ جی، شیر نے کھا لیا تو وہی اس کی قبر ہے، یعنی برزخ میں چلا گیا، اس کا برزخ، بیک عالم دنیا سے برزخ چلا میں وہ گیا۔ چلا گیا۔ خدا کی ذات پر تو کئی لوگ نہیں بھی مانتے، اچھا اللہ کو نہیں مانتے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے انکار نہیں کرتا، اس لیے انکار نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ وقت ایک آتا ہے کہ بندہ جو ہے نا بے بس ہو جاتا ہے، بالکل یوں پڑا رہتا ہے، یوں کچھ ہو جاتا ہے، وہ اس کو یہ پتہ ہے یہ ہو جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے، وہ اس کو ایکسپائر کہتے ہیں، انگلش میں ہی ایکسپائر ہی کہتے ہیں، تو ایکسپائر ہو جاتا ہے بس ختم، وہ یہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ اتنا تو مانتے ہیں کہ کسی کو بھی ہمیشگی نہیں ہے یہاں، ہمیشہ کی اللہ کی ذات کو ہمارا ہمیشہ کی الحمدللہ اسلام نے، دین نے ہمیں جو بالکل، عقیدہ سکھایا ہے، بالکل حقیقت وہی ہے۔ اب ان کو بھی مان حقیقت تو وہی۔ لینا چاہیے کہ اللہ ہے، بالکل، کہ جو خالق ہے، اس مالک ہے۔ نظام کو بنانے والا کوئی ہے اور بنانے والا ایک ہے۔ اگر دو ہوتے تو کبھی کیا ہوتا، کبھی رات جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی اور دن تبدیل ہو جاتا، جو جھگڑا ہوتا نا، ہاں جی، ٹھیک ہے، کبھی چاند کی طرح سورج آ جاتا، سورج کی طرح چاند آ جاتا، کبھی آدھے ستارے دن میں ہوتے تو آدھے ستارے رات میں ہوتے، تو جو بھی ہے وہ ایک ہے، بنانے والی ذات ایک ہے، اور بنانے والی ذات بھی ایک ہی ہے، اور چلانے والی ذات بھی ایک ہی ہے، اللہ اور اس کو ختم کرنے والی ذات بھی ایک، اللہ اللہ۔ جو اس پورے نظام کو ختم کرے گی۔ پھر جو دوبارہ جب قیامت قائم ہوگی، جب صبح دوبارہ جب سب لوگ زندہ ہوں گے، تو اس وقت وہ ایک ہی ذات ہوگی جو سب کو زندہ کرے گی، ان الحکم الا للہ، اللہ۔ تو ایک ہی ذات ہے۔ یہ قبر سے حضور چلا تھا کہ مرنا تو سب کو ہے، مرنا تو اچھا سب کو ہے۔ قبروں کی زیارت سے دل نرم ہوتا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ کوئی ایسا شخص تھا کہ جو خدا کا منکر تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کا مناظرہ طے ہوا کہ وہ اس حوالے سے اس کا مناظرہ ہوگا۔ اب وقت طے ہو گیا دن 12 بجے کا، کہ اب جو ہے نا دن 12 بجے فلاں جگہ پہ مناظرہ ہوگا۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ 12 بجے کے بجائے، چونکہ آپ تھے وقت کے پابند، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 بجے کے بجائے جو ہے وہ 2 یا 3 بجے پہنچے، دوپہر کے 2-2.5 گھنٹے لیٹ پہنچے۔ ٹھیک۔ اب جب وہ وہاں پہنچے، وہ جو شخص تھا اس نے تو وہ شور مچا دیا، اس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں، مسلمانوں کے پیشوا ہیں، اور آپ وقت کے پابند نہیں ہیں، آپ نے کیا وقت دیا تھا اور اتنے بجے آپ آ رہے ہیں، اتنی دیر سے آ رہے ہیں، اتنا انتظار کروایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سنو تو صحیح، میرے ساتھ ہوا کیا۔ اب چونکہ اور لوگ بھی موجود تھے، آپ نے فرمایا ہوا یہ کہ میں جو ہے وہ جب آ رہا تھا نا تو راستے میں دریا آ گیا، اب وہاں درخت لگے ہوئے تھے، کشتی تو کوئی تھی نہیں، اب ہوا یہ کہ وہ درخت جو ہے نا وہ کٹنا شروع ہو گئے۔ اچھا۔ اب وہ کٹنے کے بعد کہیں وہ لکڑیاں جو ہے نا وہ ایک جگہ جو ہے نا وہ جمع ہو گئی، اب کیا ہوگا، لکڑیاں کٹنا شروع ہوئیں، تختے تیار ہوئے، اب ان کے تختے تیار ہونے کے بعد وہ کشتی بنی۔ اچھا جی، اب جب کشتی بنی تو میں اس میں بیٹھ گیا، اب وہ جب میں بیٹھا تو کشتی چلنا شروع ہو گئی، خود ہی ہاں خود ہی اب یہ چلنا بیان شروع فرما ہو رہے میں ہیں۔ خود ہی میں اکیلا ہی تھا، یہ خود ہی چلنا شروع ہو گئی، یہ خود ہی چلنا شروع ہو، یہاں کنارے تک پہنچی، میں آ گیا۔ تب اس شخص نے کہا جو دہریہ تھا، اس نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے جو عقل میں نہ آئے یہ بات کہ خود بخود لکڑیاں کٹنا شروع ہو گئیں، خود بخود کشتی بن گئی، اور خود بخود چل پڑی، اور خود بخود جو نا کنارے پہ آ کے رک گئی، اور آپ اسے اتر کے یہاں گئے، آپ کیسی بات کرنا، آپ ایسی بات کرنا جو عقل میں نہیں آتی۔ جی جی۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ایسا ہے تو پھر تو مناظرہ میں جیت گیا۔ کہا کیسے؟ کہا جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، اللہ یہ خود چل نہیں سکتی،
تو پھر یہ بتاؤ یہ جو پوری کائنات ہے یہ خود بخود کیسے بن گئی اللہ اللہ اور یہ خود بخود سے نظام کیسے چلنا شروع ہو گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بتائیے کہ اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، وہی مارتا اور جلاتا ہے، یعنی وہی زندہ کرتا ہے، وہی دوبارہ بھی اٹھائے گا، پورے نظام کو وہی چلانے وہی والا چلانے ہے۔ والا ہے۔ کوئی تو ہے جو کوئی تو نظام، ہے نظام ہستی چلا رہا وہی ہے، خدا ہے، وہی خدا ہے۔ وہی خدا۔ ذرا وہ قبروں کی زیارت کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے تھے، قبر کی زیارت سے دل نرم ہوتا ہے۔ ہاں، اس حوالے سے عرض کروں کہ اس میں جو نا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرامین ہم سنتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، سنو تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دل نرم کرتی ہے، آنکھیں رلاتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ دوسرا فرمان، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، بس تم ان کی زیارت کیا کرو، ان کی زیارت تمہاری بھلائی میں اضافہ کرے گی۔ یعنی یہ پہلا حصہ ہے حدیث کا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا۔ پہلے روکا تھا۔ اچھا، کچھ لوگ اسی پر اٹک گئے، یعنی اسی کی ذہن میں بیٹھ گیا کہ بس وہ روکا تھا۔ اب مزارات بھی تو قبر ہے نا، کسی اللہ کے ولی کی قبر ہے، صحابہ اکرام کی خود خاتم قبر ہے، النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزار مزار پر انور، قبر انور، آپ قبر انور، یہ بھی تو قبر ہے نا، ہر صحابی نے وہاں حاضری دی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور کیا صحابہ کرام نے غلط کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ شہدائے احد، تو ہر سال خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں شہدائے احد کو نوازنے کے لیے جاتے تھے، وہاں جاتے تھے احد شریف، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کے چچا جان تھے، ان کے رضائی بھائی تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قلبی لگاؤ تھا، ایک محبت تھی، اور ان کی شہادت کا جو ہے وہ بہت رنج بھی تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جاتے تھے شہدائے احد کے مزارات پر، ان کی قبروں پہ۔ تو یوں مزارات پہ حاضری، قبروں پہ حاضری، قبرستان مسلمانوں کے قبرستان میں جانا، وہاں ان بالکل کی قبروں پہ حاضری۔ اچھا، والدین کی قبر پر حاضری کی تو الگ سے فضائل ہیں، بالکل اس کے فضائل ہیں۔ اچھا، اب یہ عرض کرتا چلوں کہ اب مزارات پہ اگر کوئی معاذ اللہ سجدہ کرتا ہے یا بعض لوگ جو دیگر خرافات کرتے ہیں، تو اس کا ظاہر ہے کہ اسلام سے تعلق نہیں ہے، اہل سنت و جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کا جو ہے دین سے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ کم علمی ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ تو بندہ جائے، حاضری دے اور فاتحہ وغیرہ پڑھے، اصالہ ثواب کرے اور اپنے گھر کو لوٹ آئے۔ اور ویسے ہی جو ہے وہ صالحین کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ ظاہر ہے جن کے مزارات بنائے گئے یہ صالحین تھے، اللہ والے تھے، تو ان کے قرب میں جو ہے وہ دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ دعائیں قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے۔ مراد بر لانا یعنی جو ہے وہ جو مانگا اور جو مل گیا تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ بندہ جائے ان کے قرب میں ان کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، قبرستان حاضری کے حوالے سے، مزارات پر حاضری کے حوالے سے کچھ گفتگو بھی ہوئی، دل نرم ہوتے ہیں قبروں کی زیارت سے، اور اس کے فوائد ہیں کہ فرمایا گا تمہاری بھلائی میں یہ اضافہ کرے گی قبر کی زیارت، تو یہ جانا چاہیے۔ اور لیکن مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑا پیارا رسالہ اس پر شائع کیا قبرستان حاضری کے حوالے سے، اس میں آداب بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسے خلیفہ امیر سنت نے بھی ذکر فرمایا، قبرستان جائے، قبر پہ حاضری دے یا مزارات پہ جائے، خلاف شریعت کوئی کام نہ کرے، کوئی غیر شرعی کام نہ کیا جائے، تو اس کے احکام بیان کیے گئے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب حاصل کریں، اس سے انشاءاللہ الکریم آپ کو قبرستان حاضری کے فضائل، فوائد اور اس کا طریقہ اور آداب بھی جاننے کو ملیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، جب وہ ہمارا سلسلہ آداب زندگی آپ دیکھ رہے ہیں، خلیفہ امیر سنت سے ہم جو ہے وہ کچھ سوالات کر کے ان سے جوابات لے رہے ہیں۔ یہ حضور، نماز کے بارے میں ایک سوال ہے کہ سجدہ میں کتنی انگلیوں کا زمین پر لگنا فرض اور کتنی کا واجب ہے؟ اگر امام یا کوئی اور نمازی صرف انگلیوں کے سرے زمین پر لگائے تو کیا حکم ہوگا؟ یعنی یہ بعض ہوتا ہے نا، پاؤں جیسے آپ کرے پاؤں ہیں تو پاؤں کے صرف اور صرف یہ انگلیوں کے کنارے لگاتے ہیں، سرے، تو یہ سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کے اگر سرے لگائے امام یا نمازی، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور پھر یہ کتنی انگلیوں کا لگنا فرض اور واجب، اس پر ذرا آپ ڈیٹیل سے ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، اس میں اس طرح ہے کہ امام ہو یا عام نمازی، سجدے میں
10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا دونوں پاؤں کی اکثر انگلیوں کا لگنا واجب ہے. 5 میں سے 3 لگ گئی تو یہ واجب کم ہوگا. از اکثر کم میں آ 3 گیا. کم از کم 3 ہوئی. ٹھیک ہو ہے. گیا. 5 میں سے 3 جی. تو 3 کا لگنا واجب ہوا. اوکے. اچھا تمام کی تمام 10 انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ سنت ہے. پیٹ پیٹ نیچے والا یعنی یہ حصہ. سرا نہیں لگے گا, پیٹ لگے گا. پیٹ. یہ جو حصہ ہے نا یہ جی، پاؤں کی انگلی کا. پاؤں کی انگلی کا جی ٹھیک ہو یہ گیا. لگے گا. اوکے. جو سجدہ کریں یہ اچھا پیٹ لگنا ہے, پیٹ لگنا ہے, نہ کہ انگلیوں کا سرے سرا. نہیں. سرے نہیں, یوں انگلیاں کھڑی نہیں رہیں گی بلکہ یوں ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے کہ امام نے اگر پیٹ نہیں لگا, ایسے بھی یوں پاؤں کی انگلی پاؤں یوں رکھا, اسے نماز نہ ہوئی. اچھا. اسے نماز نہیں ہوگی. جب اس کی نماز نہ ہوئی تو کسی کی بھی نہ ہوئی. اللہ اللہ. چونکہ فرض ہے نا, فرض ادا نہ ہوا نا, سجدہ ہی پورا نہ ہوا تو سجدہ نہ ہو تو نماز نہ ہوئی, کیونکہ سجدہ ایک اہم رکن ہے نماز کا, فرض ہے. ٹھیک ہے. جب سجدہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوئی. اب امام چونکہ وہ مقتدی ہے, بقیہ اس کے مقتدی ہیں, بالکل. تو امام کی جو نماز نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوئی. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اب اگر امام نے ایک انگلی کا تو پیٹ لگا دیا, مطلب انگوٹھا انگلی 5 انگلیاں ہم بولتے ہیں 5 انگلیوں میں سے انگوٹھا بھی اسی میں شامل ہے. بالکل, مطلب انگوٹھے کا پیٹ لگا ہوا ہے. بقیہ 9 کا نہیں لگا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, ترک واجب ہوا. جب ترک واجب ہوا تو ترک واجب کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی. واجب الاعادہ کیا, یعنی اس نماز کو لوٹانا دہرانا یہ واجب ہے کہ اس کی نماز کامل نہ ہوئی. ٹھیک. جب امام کی نماز کامل نہ ہوئی تو دیگر کی بھی نہ ہوئی. امام کو دہرانا پڑے گا, امام کو لوٹانی پڑے گی نماز, تو دیگر کو بھی لوٹانی پڑے گی. اچھا. تو یہ حکم ہے. تب چاہے امام ہو یا منفرد ہو, سب کے لیے حکم ایک ہی ہے, سرے نہیں پیٹ لگے گا. اس کے لیے جو ہے وہ نماز کے احکام نامی کتاب ہے میرے سنت کی, اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے. اسلامی بہنوں کی نماز, اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے. اسلامی بہنوں کے الگ مسائل ہیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے الگ جو معاملات ہیں ان کے سجدے کے, تو اس میں ان کے لیے مسائل موجود ہیں. اور مردوں کے جو نا نماز کے احکام, اس میں یہ مسائل موجود ہیں. اس کو سمجھ لیں مدنی چینل کے ناظرین. جیسے شہزادہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اس کو بہت توجہ کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں, انگلیوں کے پیٹ لگانے کی عادت بنائیں. بعض روٹین میں پاؤں سرے لگائیں گے, بعض پیر اٹھا بھی دیتے ہیں, تو یہ بہت سینسٹیو جو ہے وہ مسئلہ ہے, بڑی اس پر توجہ کی حاجت ہے. سجدہ نہ ہوا تو نماز ہی نہ ہوئی. اس لیے پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ لگانے کی عادت بنائیں اور جو ہے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. حضور ایک سوال یہ ہے کہ وہ کون سا دن ہے جس میں عبادت کا ثواب سب سے زیادہ ملتا ہے؟ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, چونکہ یہ آپ نے مرآت المناجی یعنی جو حدیث پاک کی جو شرح ہے نا, مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے, مشکوٰۃ شریف جو شرح, اس میں یہ فرماتے ہیں حدیث پاک کے تحت ہی کہ جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کہ اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے. اور درود جو درود شریف ہے یہ دوسری عبادتوں یعنی جو دوسری نفل عبادت ہیں ان سے یہ افضل ہے. تو فرماتے ہیں کہ افضل دن میں افضل عبادت کرو, یعنی جمعہ کے روز خوب درود و سلام پڑھو. ماشاءاللہ. یہ جو حدیثوں میں جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ درود پاک کا ذکر ہے, بالکل, تو یہ اس کی بھی مفتی صاحب توجہ دلا رہے ہیں کہ جمعہ کے دن درود کی کثرت کہ افضل عبادت ہے, تو افضل دن میں یہ افضل عبادت زیادہ کی جائے. بالکل. سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ یہ جمعہ کے دن کے بارے میں پتہ چلا کہ 70 ٹائمز نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے. تو اس دن صدقہ کرنا, تلاوت کرنا اور دیگر اچھے اعمال کرنا اور درود و سلام کی کثرت کرنا, اس میں کتنے فضائل اور کتنی برکتیں ملیں گی. حضور امامہ جمعہ کے دن باندھنے کا, اس کی بھی کوئی اہمیت بڑھ جاتی ہے عام دنوں سے؟ جی ہاں بالکل, کہ جمعہ کے دن امام باندھے فرشتوں کو درود بھیجتے ہیں. اللہ. اور پھر دوسرا یہ ویسے ہی جمعے کے دن جو ہے وہ اجر زیادہ ہے, 70 گنا ہے, تو اور اس پہ جو ہے وہ ثواب ملے گا اس سنت کا بھی. تو واقعی جمعہ کے دن امام باندھنا چاہیے. تو جمعہ کے دن امامہ بھی باندھیں جو مرد ہیں, اور اس دن درود و سلام کی کثرت بھی کریں. جمعہ سید الایام بھی ہے, اس کو اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ منانے کا اہتمام کرنا چاہیے. چلیں جمعہ کی حضور بات چلی ہے تو ایک سوال ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے نالج بھی ہو جائے گا, ہماری معلومات میں بھی آ جائے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے جمعے ادا فرمائے ہیں؟
دیکھیے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ 500 جمعے جو ہے وہ ادا فرمائے ہیں، چونکہ جمعہ جو ہے وہ ہجرت کے بعد فرض ہوا مدینہ منورہ میں، اس کی فرضیت ہے، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جو ہے وہ 10 سال دنیا کو نوازا، مدنی زندگی 10 سال ہے، ظاہری زندگی 10 سال، ظاہری مدنی زندگی ہے نا وہ 10 سال ہی ہے، تو اس میں جو ہے وہ اتنے ہی جمعے بنتے ہیں، جو تحقیق مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس کے مطابق یہی ہے کہ 500 جمعے ادا فرمائیں۔ حضور یہ پوچھ رہے ہیں کوئی کہ میرا بھتیجا 12-13 سال کا ہو گیا ہے اور ہم نے ابھی تک اس کا عقیقہ نہیں کیا، تو کیا اب ہم اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عقیقہ جو ہے نا یہ سنت مستحبہ ہے، تو چاہے بندہ 12-13 سال کا ہو جائے یا 20-25 سال کا ہو جائے، بھلے باپ بن جائے دادا بن جائے، تب بھی اپنا عقیقہ وہ خود بھی کر سکتا ہے، کوئی اور بھی اس کا عقیقہ کر سکتا ہے۔ اگر نہیں ہوا تھا عقیقہ تو کیا اگر گناہ نہیں گار ہوا ہوئے تھے؟ تھا تو کر سکتے ہیں، گناہ کر تو نہیں، اچھا گناہ گار نہیں تھے، گناہ کر نہیں، جو 7ویں دن کرنا تھا وہ نہیں کر سکے نہیں، کسی نہیں، وجہ سے، نہیں، تو وہ گناہ گار نہیں ہے، ٹھیک، جب بھی چاہے عقیقہ کر سکتے ہیں، چاہے جب بھی چاہیں کر قربانی کے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ قربانی جیسے بڑا جانور اور چھوٹا جانور، تو بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ ایک حصہ عقیقے کا بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ یعنی قربانی کے جانور میں 7 حصے، گائے اونٹ وغیرہ میں، تو یہ ایک ایک حصہ عقیقے کا بھی، 1 یا 2 یا 3 حصے عقیقے کے بھی رکھے ہو جا سکتے ہیں، بالکل صحیح ہو گیا۔ بالکل یہ یاد رکھا جائے کہ عام دنوں میں جب عقیقہ کیا جائے گا نا تو اس میں جانور کی شرائط وہی ہوں گی جو قربانی کے جانور کی ہے، اچھا اچھا، جیسے چھوٹا جانور جو بکرا وغیرہ ہے وہ 1 سال کا، ٹھیک ہے، بڑا جانور جیسے گائے بھینس وغیرہ یہ 2 سال کی یا اس سے زائد، اور اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا، 5 سال، تو یہ شرائط اس میں بھی اچھا۔ پھر دوسرے کہ جو عیب وغیرہ نہ ہو، عیب سے پاک ہو، تو جو قربانی کے مسائل ہیں کہ بھئی عیب دار جانور نہیں ہونا چاہیے، تو وہ مسائل یہاں پہ بھی آئیں گے کہ عیب نہیں ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے جانور، عقیقے والا بھی، ورنہ پھر عقیقہ ہوگا نہیں۔ صحیح۔ تو کیا اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیٹ سے کہ ایک بندے کی جو ہے نا وہ برتھ ڈے، یعنی اس کا جو ہے وہ پیدائش کا دن جو ہے وہ جمعے کا دن تھا، جی، تو اب جب وہ عقیقہ ویسے روٹین میں مطلب 12-13 سال کے بھتیجے کا جیسے انہوں نے پوچھا، یا اپنے ہی کو کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کو دن کا پتہ چل جائے تو کیا وہ ایسا حساب کر سکتا ہے کہ وہ 7واں دن بنا لے، یعنی جمعرات کو کرے؟ ہاں، اس کے ہر جمعرات جو ہے وہ 7واں دن ہے، ٹھیک، وہ پیر کا دن ہے تو اس کا اتوار والا ہر دن 7واں اتوار، بنے جی گا، ہاں، تو وہ اس کو سلیکٹ کر لے، یعنی یوں ایک جی ہاں، کر کے کیا جا سکتا جی ہاں، ہے۔ ٹھیک، چاہے وہ کرے یا کوئی بھی کرے، یا چاہے ہم اپنے بچوں کا کریں، تو وہی 7ویں دن مستحب ہے۔ اگر 7ویں دن نہ بھی کیا تبھی عقیقہ ہو جائے گا، عقیقہ ہو جائے گا، ضروری نہیں 7واں دن ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلیے، تو پتہ چلا کہ کبھی بھی کسی کا بھی عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن عقیقے کے بارے میں مزید آپ ڈیٹیلز اگر جاننا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ عقیقہ کے بارے میں سوال جواب، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ الکریم عقیقہ کے بارے میں مزید آپ کو معلومات حاصل ہوں گی، اور اس کی دعائیں وغیرہ وہ بھی وہاں پر اس رسالے میں آپ کو مل جائیں گی۔ حضور یہ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے مگر اس کے میننگس یعنی معنی وغیرہ نہیں جانتا، تو کیا اب اس صورت میں بھی اس کو ثواب ملے گا؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی تم پڑھتے جا رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا لکھا ہوا، مجمی ہے جیسے، ہمیں نہیں اس طرح مطلب معلومات اتنی، تو کیا صرف تلاوت کا یعنی صرف قرآن پڑھنے کا جو کہ پتہ نہیں کہ میننگ کیا ہے اس کے، پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کو ثواب ملے گا پڑھنے کا؟ دیکھیں پڑھنے میں یہ شرط نہیں ہے کہ معنی معلوم ہو، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ التحیات جی، جو بھی نمازی ہے اس کو یاد ہے، کیا اس کا ترجمہ یاد ہے؟ تعداد ہے جن کو نہیں پتہ ہوگا، ثنا تعداد ہے جن کو اس کو ترجمہ نہیں پتہ، ٹھیک ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں پتہ، ایک تعداد ہے نہیں پتہ، ٹھیک ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم نہیں پتہ، جی، ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کا بھی ترجمہ نہیں پتہ، تو جو تلاوت کی جاتی ہے، قرات کی جاتی ہے نماز اس کا بھی نہیں پتہ، تو معنی معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو اچھا پھر تو قرآن پاک تو ایک ایسی کتاب ہے نا، پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، ہائے ہائے، اس کو چھونا، اس پہ ہاتھ رکھنا، اس ہاتھ پہ یہ مصحف شریف رکھنا، انگلی رکھنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ تو ہے ہی انوکھی کتاب نا بالکل۔ اچھا پھر اس کے پروٹوکول دیکھیں کہ اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ منہ میں اگر بدبو ہے، لہسن وغیرہ کچا کھائے تو اسے پڑھ نہیں سکتے،
پڑھیں گے نہیں اس کو. تو یہ تو ہے ہی ایسی کتاب. آداب. تو اس کے ایک آداب ہے, اس کا ایک پروٹوکول ہے. ٹھیک ہے, تو خیر یہی ہے کہ معنی اس کو معلوم ہو یا نہ ہو, تلاوت کرے گا تو ثواب ملے گا. منہ زبانی تلاوت کرے گا تو پڑھنے کا صرف ثواب ملے گا, اور اگر دیکھ کر پڑھے گا تو دیکھنے کا بھی ثواب, پڑھنے کا بھی ثواب. اور اگر ہاتھ میں موجود ہے, ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, پکڑا ہوا ہے, تو ابھی یہ کہ ہاتھ میں پکڑنے کا ثواب بھی, دیکھنے کا ثواب بھی, پڑھنے کا ثواب بھی. اچھا, دوسرا یہ کہ اگر پڑھتا ہے قرآن پاک تو اب ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. جیسے الف لام میم, تو اب کیا ہے, اس کو 30 نیکیاں ملیں گی کہ الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, اور میم الگ حرف. تو میں نے چل کے ناظرین, قرآن پاک پڑھنا بھی عبادت, اس کو چھونا بھی عبادت, اس کو دیکھنا بھی عبادت. بہت پیارا یہ اللہ کا پاک کلام ہے, اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں, تلاوت کریں, برکتیں ہی برکتیں ہیں. انشاءاللہ الکریم اجر ملے گا, برکتیں ملیں گی. اور ہمارے سلسلے میں وہ سوالات کچھ ہم جو کر سکے مزید انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ آداب زندگی سلسلے کے ساتھ جانشین امیر اہل سنت کے ساتھ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا, حسنین کا صدقہ تو مجھے